اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میں عاصم کنسلٹنسی کے ساتھ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کے طور پہ اس پروجیکٹ ہیلنگ سول پہ کام کر رہی ہوں۔ تو پرسنلی میں ایک پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آئی ایم ڈوئنگ مائی پی ایچ ڈی ان فائنانس فرام بیری یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس۔ بسائڈ دیٹ میں کچھ اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں، جس کا مقصد بیسیکلی ہزارہ بچے، ہزارہ اسٹوڈنٹس جو کہ بیسیکلی کوئٹہ سے بلانگ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کرنا، ان کے لیے ایسی چیزیں فراہم کرنا جو ان کی ایجوکیشن فیسلٹیز، ان کی ایجوکیشن کو آسان بنائیں۔ مجھے یاد ہے میں 2011 میں اسلام آباد آئی تھی، اور تب جو ہے وہ ہزارہ کے نام سے کوئی بھی آگاہ نہیں تھا۔ یہ سارے جتنے بھی انسیڈنٹس، ٹیررزم اٹیکس 2000 سے سٹارٹ ہوا ہے۔ مجھے تب یاد ہے جب پہلا انسیڈنٹ ہوا تھا 2000 آئی گیس جو مجھے یہاں تھے 2003 میں کیڈٹس پہ ہوئے تھے، تو ہم لوگ اس ٹائم چھوٹے تھے جب ہمیں ٹیررزم اور وائلنٹ ایکٹیویٹیز کا اندازہ بھی نہیں تھا، تو وہ سلسلہ اس ٹائم سے سٹارٹ ہوتا گیا۔ 2003 میں، پھر 2004 میں عاشورہ کے جلوس پہ ہوا، ماں بارگاہ میں ہوا، اور اس طرح ایک سلسلہ چلتا گیا۔ 2003 سے آنورڈز ابھی تک اللہ کا شکر ہے پچھلے 1.5 سال سے تھوڑے سے حالات بہتر ہے۔ اس پورے تقریباً 20 سال کے عرصے میں، جس میں ہم لوگ مطلب میں خود ایک وکٹم رہی ہوں۔ ہماری یونیورسٹی بس پہ اٹیک ہوا، یونیورسٹیز پہ اٹیک ہوا، جس کا مقصد شاید ایجوکیشن کی پروموشن کو روکنا تھا۔ آپ لوگ کو شاید آئیڈیا نہیں ہوگا کہ بلوچستان جتنا بڑا پروونس ہے، اوور آل جو ہے وہ اسلام آباد کے کسی ایک سیکٹر جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں۔ مطلب پورے بلوچستان میں آپ کو 3 یونیورسٹیز ملیں گے جہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جہاں پہ آپ کے بس کے نیچے آپ کو بامز ملیں گے، مطلب آپ خود اس بس میں ہیں، آپ کے بس کو جلایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے خیر انسیڈنٹس ہوئے، بہت سارے لوگ اس میں افیکٹیز ہوئے، وکٹمس ہوئے۔ ایک گھر سے 4 5 لاشیں بھی ایک دن میں نکلی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے شاید یہ باتیں تھوڑی سی ہارر لگتی ہوگی، لیکن ہمارے لیے کامن تھی یہ چیزیں۔ مطلب ہم نے دیکھی ہیں کہ 5 لاشیں ایک ساتھ قبریں بنی ہیں ایک فیملی کے، کہ جس میں سارے مرد جو ہے وہ ایک فیملی کے مارے گئے تھے۔ خیر یہ سارے انسیڈنٹ پچھلے 20 سال سے ہوتا گیا۔ اوبیسلی اس وجہ سے جو ایجوکیشن پہ خاص کر اٹیکس ہوئے تھے، تو لوگوں نے اپنے بچے اسکول یا کالجز میں بھیجنا چھوڑ دیا۔ کوئٹہ بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن پھر بھی مطلب 5 یا 10 منٹ کی ڈرائیو پہ کوئی اسکول یا یونیورسٹی ہے تو لوگ وہاں جانا اوائڈ کر گئے تھے۔ پھر وہی وجوہات رہی تھی جب لوگ بچے کوئٹہ سے نکلے۔ میں 2011 میں نکلی، خیر میری نکلنے کی وجہ وہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد جب میں انیشلی یہاں آئی تھی، کوئی خیر ہزارہ کمیونٹی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں جس یونیورسٹی میں تھی لوگ مجھے چائنیز سمجھتے تھے، آتے جاتے جو ہے وہ گھورتے لازمی تھے سر سے لے کے پیر تک، کہ اگر یہ چائنیز ہے تو یہ اس نے ایسٹرن ڈریسز کیوں پہنے ہوئے ہیں نا۔ ایون میری اپنی یونیورسٹی میں 3 یا 4 کلاسز کے بعد مجھے اپنے ٹیچر نے کہا، میں اسلامک میں تھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ تو میں نے کہا یس میم۔ تو کہتی ہے آپ کہاں سے ہے؟ تو میں نے کہا میں پاکستانی، اور ابھی تک خیر ہم لوگ یہ بولتے رہے، ابھی تو بہت زیادہ بچے ہو گئے ہمارے۔ تو یہ ایشوز ہمیں مسلسل فیس ہوتا گیا۔ جب کوئٹہ سے نکلیں، چونکہ وہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، بڑے شہر میں آئے تو بڑے مسئلے بھی دیکھے ہم نے۔ پھر اس کے بعد 2018 میں جا کے پھر ہم نے اپنا ایک گروپ بنایا، جس کا مقصد تھا کہ جو بھی بچے کوئٹہ سے ایجوکیشن کے لیے نکلے ان کو ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کریں۔ پھر ٹھیک ان کو جتنے بھی مسئلے مسائل تھے، چاہے وہ کنونس، چاہے وہ اکوموڈیشن، چاہے ایجوکیشن، کیونکہ جو اوبیسلی ایک چھوٹے شہر میں کتنی ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہوں گی، میتھس، فزکس اور کیمسٹری اور بایو کے علاوہ لوگ کسی چیز کو جانتے بھی نہیں تھے۔ پھر ایک ہم نے نیٹ ورک بنایا جو کہ ہزارہ اسٹوڈنٹ نیٹ ورک کے نام سے، اس کو ہم نے ایک آفیشیل پیج بنایا، اور اس کی ایک ہم لوگوں نے ممبرشپ فی رکھی، ایک کولیبریشن، ایک مطلب بچوں کے ساتھ مل کے ہم نے اس کا کیبنٹ بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے بعد آنے والے بچوں کے لیے ہیلپ کریں، ان کو اکوموڈیٹ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ پھر عاصم کنسلٹنسی کے ساتھ جب ہم نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا، اس کی وجہ بیسیکلی یہی تھی کہ کوئٹہ سے نکلنے والے بچے جو کہ 20 سال سے ٹیررزم دیکھتے رہے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے رہے ہیں، مطلب ایسے حالات بھی دیکھتے رہے، آپ سب کو پتہ ہوگا، جس میں ہم لوگوں نے 4 5 دن کا دھرنا بھی دیا ہے، جس میں ایجوکیشن مطلب کوئی نام بھی نہیں تھا۔ خیر لیکن پھر بھی چونکہ ہم قوم تھوڑا سا امن پرست ہے، تھوڑا سا پیسفل ہے، ہم لوگوں نے پھر بھی ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا۔ پھر لیکن الٹیمیٹلی ان سب کا ایک آپ کے دماغ پہ آپ کے ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ ہر چیز کا رہتا ہے۔ پھر خاص کر ایسی سچویشنز میں اگر میں ابھی اپنے دوستوں سے کچھ چیز ڈسکس کروں تو وہ لوگ کہتے ہیں یار بس کر دو، مطلب ہمیں نہیں سننا نا، کیونکہ انہوں نے وہ چیز دیکھی نہیں، ان کے لیے بہت
مشکل، یہ بہت مشکل الفاظ تھے، خاص کر ابھی جو یہ مچ والا انسیڈنٹ ہوا تھا، ہم نے کچھ شیئر کیا تو میرے دوستوں نے کہا یار مطلب ایسی چیزیں نہ شیئر کرو، بہت دل خراب ہو جاتا ہے. مطلب آپ لوگوں کو دیکھ کے ہوتا ہے، ہم نے تو فیس کیا یہ ساری چیزیں. تو اوبیسلی ان سب کا یہ ایک ٹراما تھا، ایک انسیڈنٹس تھے جو پچھلے 20 سال سے ہم نے دیکھے، اس کا سائیکالوجیکل امپیکٹ ہوا ہم پہ. اس سے ریلیٹڈ پھر ہم نے یہ پروجیکٹ سوچا اس کے بارے میں، ہیلنگ سول کے نام سے. یعنی کہ ہمارے جتنے بھی بچے یا اسلام آباد میں پڑھتے ہیں، تقریباً 400-450 کے قریب ہم لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ HSN میں رجسٹرڈ ہے. ان کے ساتھ پھر ہم نے مل کے عاصم کنسلٹنسی، آصف سجاد بھائی ہمارے ساتھ، ہمارے کو فاؤنڈرز ہیں HSN کے، انہوں نے پھر یہ پروجیکٹ اناؤنس کیا کہ ہم لوگ ہیلنگ سول کے نام سے ایک پروجیکٹ کریں گے، جس میں ہم لوگ بچوں کو ایکچولی میں تھوڑا سا اویئر کریں گے ان کو کہ سائیکالوجیکل ایشوز ہے، ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور اس کو ہم لوگ کیسے ہیل کر سکتے ہیں. پھر اس سے ریلیٹڈ ابھی تک ہم لوگوں نے تقریباً 8 سیشنز ارینج کیے، جس میں ہم نے پہلے سے لوگوں کو گائیڈ کیا کہ سائیکالوجیکل ایشو ہوتا کیا چیز ہے. مطلب ہم جس کمیونٹی سے، جس قوم سے بلانگ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اتنے اسٹرانگ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہم لوگوں کو اتنا امپیکٹ اس کا ہم نے نہیں دیکھا جتنا کہ دیکھنا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی انجانے میں وہ چیزیں ہم پہ آلریڈی افیکٹ کر چکے تھے پھر، رائٹ. تو بس اس چیز سے ریلیٹڈ پھر ہم نے کچھ سیشنز ارینج کیے، کچھ سائیکالوجسٹ کے ساتھ کیے. پہلے تو ان لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو اویئر کیا کہ سائیکالوجیکل ایشوز ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہ ہوتے کیا چیز ہے. اچھا ایگزسٹ اگر کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے ہیل کیا جا سکتا ہے. ہم نے ایسے سیشنز دیے کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو کچھ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز پہ، چاہے وہ رائٹنگ سکلز ہو، چاہے وہ سوشل ایکٹیویزم ہو، یعنی اپنی آواز کو آپ لوگ بلند کریں، لوگوں کو بتائے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم نے رائٹنگ سکلز پہ کام کیا، ہم نے اسکیچنگ دی، ہم نے میوزک پہ کام کیا، ہم نے پوئٹریز کے سیشنز کرائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ لوگ اپنے ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا کلپ ہم نے بنائے، جتنے ہمارے سیشنز ابھی ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک دفعہ آپ لوگ گو تھرو کر لیں، پھر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی. پھر تھوڑے سے کچھ کلپس تھے جس پہ ہم نے تقریباً 8 سیشنز میں کور کیے، جن ٹاپکس کو ہائی لائٹ کیے، جس کا مقصد بیسیکلی بچوں کو ان تمام چیزوں سے، ان ٹراما سے نکل کے کچھ پازیٹیو کام کرنا تھا کہ وہ بکس پڑھیں، وہ ان چیزوں پہ فوکس کرے. کریٹیو رائٹنگ کے سیشنز اس لیے کرائے تھے تاکہ وہ بات کر سکے، وہ اپنی بات کو کنوے کر سکے دنیا میں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے پہ ہو. خیر اوور آل بہت اچھا ایک رزلٹ ہمیں ملا، بہت سے اچھی کولیبریشنز ہوئی. یہ ہم نے HSN کے ساتھ مل کے، چونکہ میں خود HSN کا حصہ ہوں، تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ سارا پروجیکٹ امپلیمنٹ کیا. آلموسٹ ہمارا تقریباً 90% ورکشاپ، وہ پروجیکٹ کا 90% کور ہو چکا ہے. فائنل ایک ہمارا سیشن رہتا ہے جو کہ پھر اس کمنگ ویکینڈ پہ ہم لوگ انشاءاللہ کرنے والے ہیں. اوور آل ہائف کے ساتھ اور تمام تر پارٹنرز کے ساتھ میں میجورٹی کو جانتی ہوں، مطلب ان لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، میں نے ان کے ساتھ ویبینارز اٹینڈ کیے، بہت اچھا ہے میرا ایک کولیبریشن رہا ہے. مطلب آئی ہیو بین دا پرسن کہ میری اپنی پوری فیملی ایجوکیٹڈ ہے، ہم لوگوں کا ایجوکیشن میں کوئی اللہ کا شکر ہے مسئلے مسائل نہیں رہے، لیکن ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ اپنے علاقے میں لوگوں کے ایجوکیشن پہ کام کریں. ہم نے اپنے ہی پاکٹ منی سے، اپنے ہی پیسوں سے ایسے سیشنز کرائے ہیں. آلریڈی ہم نے آن لائن سیشنز بھی دیے ہیں، بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کرائیں، چھوٹے چھوٹے اسکالرشپس بھی دیے ہیں لوگوں کو کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکے. وہ ہم نے خود کیے ہے اسے. تو ہائف کے ساتھ بہت میرا پرسنل ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے، ناہید کے ساتھ، سب کے ساتھ. اس پورے خاص کر ریٹریٹ کے بعد ہم لوگوں نے، میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ آلریڈی ڈسکشن میں بھی آئی ہوں، کام بھی کیا ہے. میں نے زینت کے ساتھ کچھ کام کیا ہے. ہم نے کچھ مطلب اوور آل اس کولیبریشن کا بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ مجھ پہ آیا ہے. ہوپ فلی سو کوشش کریں گے کہ مزید بھی کام کر سکے، کیونکہ مجھے خود پرسنلی یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنا بہت اچھا لگتا ہے. مطلب میں پرسنلی اپنے ہی نیٹ ورک کے بچوں کو بھی بات کرتی ہوں کہ مطلب میں نے جہاں پہنچنا تھا میں کر رہی ہوں اپنے لیے، وہ میں خود کر لوں گی، لیکن جب میں آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں تو مجھے اس چیز میں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے. اوبیسلی ہمیں ہائف کا بھی سپورٹ چاہیے ہوگا آگے بھی، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہم پلان کریں گے انشاءاللہ باقی پارٹنرز کے ساتھ بھی. تو کچھ اوبیسلی ٹائم کنسٹرینٹ ہے کیونکہ میرے ساتھ میری PhD بھی چل رہی ہوتی ہیں، کچھ میں اپنا بزنس بھی کر رہی ہوں، لیکن کوشش کریں گے کہ جہاں مجھے کچھ پازیٹیو چیز نظر آئے خاص کر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، میں ان کے ساتھ ضرور کولیبریٹ کروں گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری باڈی.